آج 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، چونکہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو۔ امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے۔ تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ جوان لوگوں ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے مسلسل 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، اور ہو جائیں تو کسی کام کے نہیں رہتے، تو ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ نے سورہ قدر اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک رات ہم آپ کو دے رہے ہیں جو 80 سال سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینے کو 83 سال بنتے ہیں، تو خیر من 1000 شہر، یعنی ہر ایک جو اس رات جاگے گا 1000 مہینے کی بندگی تو اللہ ضرور دے گا، لیکن جس میں جتنی زیادہ عمل کی خوبصورتی ہوگی اس کے لیے پھر خیر کا لفظ ہے کہ اللہ 1000 مہینے سے زیادہ جتنا بھی کر دے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت ہے قرآن، قدر کے جتنے معنی ہیں وہ اس صورت میں ہے۔ قدر و قیمت سنا ہے، پہلے اللہ نے اس لفظ قدر کو قیمت میں استعمال کیا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہے تنگی، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کا کم کر دے، قدرہ کمی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قدر کا دوسرا معنی استعمال فرما رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہاں قدر تنگی کے معنی میں ہے کہ ملائکہ کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی زمین ان کے آنے کی برکت سے چھوٹی ہی پڑ جاتی، تنگ پڑ جاتی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جنگ خندق میں زخمی ہوئے،
اور پھر چند دنوں کے بعد انتقال ہوا۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا تو جبریل آئے نا، کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں کون فوت ہوا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ اہتز عرش الرحمن طربا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا سعد زخمی تھا تو آپ نے مسجد سے دوڑ لگائی، ان کے گھر پہنچے تو وہ انتقال فرما گئے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، چارپائی پڑی تھی، اور آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے سارا کمرہ بھرا ہوا ہو، اور آپ کوئی قدم یہاں رکھتے، کوئی ایسے، اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے سعد کے سرہانے ایسے کر کے بیٹھ گئے، ایسے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کمرہ تو خالی ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ ایسے اندر گئے جیسے کمرہ بھرا ہوا ہے، پھر آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بڑی تنگ جگہ آپ کو ملی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں ان کے کندھے پکڑ پکڑ کے سعد کی چارپائی کے پاس پہنچا ہوں، تو یہاں بھی جگہ کوئی نہیں تھی، ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ تو قدر، قیمت خیر من الف شہر، قدر تنگی، فرشتوں کی آمد سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ قدر اندازہ، پیمائش۔ تو ما فی السماء قدر راحت من صحاب، یہ ایک ہدایت النحو میں مثال ہے، آگے پیچھے یاد آنے کہ یہ کیوں مثال لائی گئی تھی۔ تو قدر مسافت کو، پیمائش کو بھی کہتے ہیں۔ تو آخر میں اس کا معنی بتایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ اس کی لمبائی کیا ہے، پیمائش کیا ہے، مغرب سے لے کر صبح و صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ تو لفظ قدر کے سارے معانی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت میں استعمال کی۔ آپ جوان لوگ ہیں، آج رات بھی طاق رات ہے، تو اپنی ہمت دکھاؤ۔ آج ایک تو گزر گئی، ایک یہ آ رہی ہے، 2 اس کے بعد ہیں، 3۔ تو کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ اس رات میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ تھک جائیں، اونگ آ رہی ہے، پھر اللہ کا نبی نے کہا پھر سو جائے، پھر جاگے نہیں، زبردستی نہ کرے۔ تو میں سر درد سے پہلے 5 راتیں جاگتا تھا، بھئی کوئی تو ہوگی۔ اور میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو رمضان میں میرا ایک چلہ بھی تھا، رمضان بھی اس میں تھا، عید ہم نے لاہور پڑھی تھی۔ تو ادھر مائی رابو ایک جگہ ہے ٹھینگ کے آگے، قصور سے دیپال پور جاتے ہوئے،
مائی رابو اڈا ہے. اس وقت تو اڈا نہیں تھا، خالی ایک نشان، ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا. اب تو وہاں بہت بڑا اڈا بن چکا ہے. تو میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ تیرے سامنے ہی ہے، روزانہ پیدل سفر کرتے ہیں، تو شب قدر جس رات کو ہو مجھے اٹھا دینا. 5 راتیں میں نہیں جاگ سکتا. تو 21 کی رات تھی، 12 بجے مجھے کسی نے یہاں سے پکڑا اور یوں کر کے اٹھا دیا، بالکل فزیکلی. ایسا نہیں کہ مجھے محسوس ہوا، نہیں، یہاں سے کسی نے میرا گردن پہ ہاتھ ڈالا اور یوں اٹھایا. میں ایک دم خوف زدہ ہو کے اٹھا. دسمبر کی راتیں تھیں. میں نے کہا یہ مجھے کس نے اٹھا دیا؟ میں نے گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے. میں نے پھر رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا. یا لیٹا تو مجھے یاد ہے کہ آج تو 21 کی رات ہے، یہ تو اللہ نے مجھے اٹھایا. میں نے چھلانگ لگائی اور باہر نکل گیا. اس رات گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا، رات معتدل ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے. تو میں باہر نکلا، سردی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. تو وہ رات اللہ نے مجھے یہ مانگنے کی توفیق دی کہ یا اللہ ساری زندگی کے لیے قبول فرما لے اس کام کے لیے. اور اگلے دن میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا، یہ تو نے مانگا کیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے قبول کا؟ تو میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹری کرے گا یا تبلیغ کرے گا؟ تو اس کے 2 دن بعد ہماری واپسی تھی رائمنڈ. سارے راستے بس میں یہ سوچتا گیا، یہ تو نے کیا مانگ لیا؟ والدین چاہتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہوں، اور میں نے مانگ لیا مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے. پھر میں نے کہا اچھا، اللہ کو منظور ہوگا کر دے گا، جو اسے منظور ہوگا کر دے گا. رب تے چھوڑ ساری، مالک پہ تو چھوڑ دے ڈوری، جو اس کو منظور. میں نے کہا مالک پہ ڈوری چھوڑ دے. تو آج آپ کے سامنے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے. کیا کیا نظام چلے وہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں. اور ایک دفعہ میں بیمار تھا، تو میں نے کہا یا اللہ 5 راتیں جاگا نہیں جاتا، شب قدر میں اٹھا دے. تو 23 کی رات مجھے کسی نے کہا اٹھو شب قدر ہے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. صبح تک میں سحری تک اپنا جو بھی کر سکتا تھا وہ کرتا رہا. 25 کو میں پھر مجھے خواب میں لگا جیسے میں اٹھ رہا ہوں 25 کی رات کے لیے. تو مجھے آواز آتی ہے لیلۃ القدر 23 میں تھی، 25 میں نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ. یہ 2 واقعے میرے ساتھ پیش آئے ہیں. تو اللہ آپ کو ہمت دے تو یہ رات جاگنے کی ہے. 27 تک آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ اللہ کرے شب قدر آپ کو یہاں نصیب ہو کہ اللہ کے راستے کی شب قدر، وہ تو پھر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے، ہر عمل کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے میری تمنا ہوتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ طاق راتیں یہاں گزاریں. 1 رات رہ جاتی ہے وہ گھر جا کے گزار لیں. یہ اللہ نے اس امت پہ کرم کیا ان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے. تو اس دن جبریل اترتے ہیں، فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں. وہ ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں. پھر
سحری کے قریب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کیا ایمان والوں کے ساتھ؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے 4 آدمیوں کے۔ ایک جو مستقل شرابی ہو، شراب پیتا ہو، اس نے بھول چوک کے پی لی کبھی، وہ اس میں شامل نہیں۔ جو مستقل شراب کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، حق الوالدین، چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو جاتی، چھوٹی موٹی اونچی بات ہر اولاد سے ہو جاتی الا ماشاء اللہ۔ یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو ماں اور باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، مامی، پھر آگے چچا زاد اولاد، ماموں زاد اولاد، پھوپھی زاد اولاد، ان خونی رشتوں سے جو نفرت کرے اور ان سے جھگڑے کرے، لڑائیاں کرے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، جو دل میں کسی کے لیے نفرت پالے، غصہ آ جانا طبیعی چیز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، اگر اس کو نکال دے، ظاہر مطلب اس کو برداشت کر کے اسے فنا کر دے، غصے کو پال لے، نفرت کو پال لے، بغض کو پال لے، چوتھا وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ان چیزوں پر، ان بری عادات پر ہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی۔ توبہ کر لیں تو وہیں معافی ہے، اسی وقت معافی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب آئے مسلمان ہونے تو کیا انہوں نے دشمنی باپ بیٹے نے دکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا، یا زخمیوں کے پڑا تھا تو عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھے گردن کاٹنے کے لیے، من انت؟ کان عبداللہ بن مسعود الحذلی یا روی الغنم سعدت صعب المرتقى، روی رائی نہیں کہا بکری چرانے والے، بلکہ تصغیر، ذلت کا، حقارت کا لفظ، سعدت المرتقى، بڑی چڑھائی پہ تو چڑھا ہے، نیچے سے کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ اور اپنے ساتھی کو کہنا جتنی کل تم سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ کرتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو کہا تھا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور اس فرعون نے کہا کہ انت اليوم ابغض الی من الامس، کل جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ مجھے اس وقت نفرت۔ آج 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، چونکہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے۔ تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جوان لوگوں ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ
ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشیل پر۔